قبلے کی تبدیل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف موڑا مسلمانوں کا رخ، تو یوں شروع کیا، یعنی آیت یوں شروع کی، مضمون یوں شروع کیا، سیقول السفہاء من الناس، اب بے وقوف لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے، ما ولاہم، آخر کیا چیز ہے جس نے ان کو رخ موڑ دیا، عن قبلتہم الذی، اس قبلے سے کہ جس پر یہ چلے آ رہے تھے، یعنی اب یہ بے وقوف لوگ کہنا، محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اب بے وقوف لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو اس قبلے سے پھرنے پر آمادہ کر لیا کہ جس پر یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، یعنی بیت المقدس جس پر آ رہے تھے اس سے پھرنے پر، یعنی بیت اللہ کی طرف آنے پر کس چیز نے آمادہ کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یعنی سب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کی چاہتا ہے سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے، جیسے اس کی تفصیل میں بار بار کر چکا ہوں کہ جہاد مقدس نہیں ہے بلکہ حکم الہی مقدس ہے۔ جہاد جو ہیں، جہتیں جو ہیں، سمتیں، یہ اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہیں، بلکہ جو تقدس کی حامل ہے وہ حکم الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، یعنی امت محمدیہ کو، امتًا وسطا، ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ کہ تم گواہ ہو جاؤ دوسرے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ جو یہ بات ہے اس کی ذرا تشریح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں پھر اس کی تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل امت کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی مذہب عیسائیت میں کچھ آسانیاں تھیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اگلے پر معاف کرنا ضروری ہوتا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ادوار میں اگر جو انسان کی منی ہے وہ ٹپک کر کپڑے پر یا جسم پر لگ جاتی تو اس جسم کے حصے کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا، اور اگر کوئی گناہ کر لیتا تو صبح اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوتا تھا، تو ان پر سختی تھی بہت زیادہ۔ عیسائیت میں نرمی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نرمی تھی بہت زیادہ، تو اسلام میں نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، ایک اعتدال ہے، امت وسطہ ہے۔ کیونکہ امت وسطہ اس وجہ سے ہے، یہ معتدل امت اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا نظم دیا ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک ایسا نظم تیار کردہ ہمارے پاس موجود ہے جو تا قیامت ہر سسٹم میں فٹ ہوگا، یعنی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، قرآن اور حدیث کے عجائبات اور قرآن و حدیث کا نظام ہر ملک میں، ہر کونے میں، ہر حصے میں بغیر کسی سوچ سمجھ کے عقل کے مطابق نافذ ہوگا۔ اس لیے امت وسطہ اور ایک معتدل امت ہے۔ لتکونوا، امت وسطہ بنانے کی وجہ بھی بتائی، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ گواہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے تو میں جیسے کہا نا قیامت تک، یعنی قیامت تک ایسے احکام ہیں، ایسے مناسب احکام ہیں کہ اس وجہ سے امت وسطہ ہے۔ گواہ بن جاؤ ان لوگوں پر، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی امت کن لوگوں پر گواہ بنے گی؟ جیسے ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اپنی امت کے بعض لوگ آئیں گے جو کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے، تو وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا، ہم تک کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس نے ہمیں دین کی تبلیغ دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اور جو پیغمبر ہوں گے، جو نبی آئے ہوں گے، وہ کہیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے ان کو پیغام دیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یا اللہ ہمیں تو پیغام نہیں آیا تھا۔ انبیاء کہیں گے کہ ہم نے بتایا تھا۔ اس وقت انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے، انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ امت محمدیہ آ جائے۔ امت محمدیہ آ کر گواہی دے گی کہ ان پیغمبروں نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی۔ اب جب وہ آئیں گے اور وہ آ کر گواہی دیں گے، یا اللہ ان پیغمبروں نے ان کو دعوت دی تھی، آگے سے وہ لوگ جواباً کہیں گے، یا اللہ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں ہمارے خلاف؟ یعنی ایک بندہ موجود ہو تو وہ گواہی دے، ایک بندہ موجود ہو تو وہ گواہی دے، یہ تو تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو آگے سے امت محمدیہ واہ جواب کے طور پر کہے گی، یا اللہ ہمیں اپنے مشاہدے سے زیادہ نبی کی بات پر اعتماد ہے، ہمیں اپنی مشاہدے سے زیادہ نبی کی بات پر اعتماد ہے۔ نبی نے ہم سے کہا ہے کہ انہوں نے ان کو تبلیغ کی تھی، تو ہم تو نبی کی بات پر ہم اپنے مشاہدے سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دیکھا ہوتا تو شاید ہم گواہی دینے میں کچھ تأمل کرتے، کچھ پیچھے ہٹتے، لیکن ہمیں تو نبی نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، تو اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں، لہٰذا ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ یعنی امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے والا بنائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، اور رسول تم پر
گواہ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول ہم پر کیسے گواہ ہوں گے؟ رسول ہم پر گواہ ایسے ہوں گے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ پیغمبروں نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے، نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی قیامت والے دن تصدیق کریں گے، جی میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ امید ہے اس کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما جعلنا القبلہ، اب آگے اللہ تعالیٰ مضمون سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتے ہیں، مطلب امت کی تعریف کر کے امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بنایا تھا، یعنی جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے جو مقرر کیا تھا قبلہ، کنت علیہا، جس پر تم کاربند تھے، جس قبلے پر تم تھے، یعنی بیت المقدس پر تم تھے، الا لنعلم، یہ دیکھنے کے لیے کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب، ان میں سے، ینقلب، اور کون پھرتا ہے، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، یعنی کون الٹے پاؤں پھرتا ہے اور کون پیروی کرتا ہے۔ یعنی قبلے کو بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ کون ایمان پر برقرار رہتا ہے اور کون ایمان سے دور ہوتا ہے، یعنی کون کہتا ہے اچھا یہ تو قبلہ بدل دیا، یہ اسلامی ٹھیک نہیں ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات مشکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں، إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبلے کا بدلنا، دیکھیں ایک آدمی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جیسے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگرچہ وہی کا دور نہیں ہے، اگر ہمیں کوئی کہے جی بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ہم مانیں گے؟ نہیں مانتے، شاک گزرتی ہے بات۔ اب آپ علیہ السلام کے دور میں جب مسلمان ایک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا تو یہ عام احکام سے ہٹ کر ایسا حکم تھا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ ایک جگہ سے ہٹیں کبھی دوسری طرف پڑھیں، یہ چیز مشکل ضرور تھی، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بات مشکل تھی، اس میں شک نہیں، لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جو ہدایت یافتہ تھے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جن کی اللہ نے رہنمائی کی، ان کے لیے کوئی ذرا مشکل نہیں تھی۔ ترجمہ یہ ہوگا، لفظی ترجمہ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات مشکل تھی مگر یہ بات مشکل وَإِن كَانَتْ، اگرچہ یہ بات مشکل تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کے دو مطلب ہیں، کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ اب جو پہلے مسلمان گزر چکے ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، وہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مسلمان تھے، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اسی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے کرتے فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی ان کی ایمانوں کو میں ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جو یہاں پر فٹ بھی آتا ہے صحیح طریقے سے، کہ بھئی تم نے جو تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے پر اپنی آمادگی کا اظہار آسانی سے کر لیا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آسانی سے رخ کر لیا، تو اس میں بے چو چراں جو تم نے مانا ہے بہت اجر ملے گا، تمہیں بہت اجر ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں پر آپ علیہ السلام کی چاہت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب بیت اللہ، اصل میں تو یہ جو کہتے ہیں نا قبلہ اول بیت المقدس، یہ ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ قبلہ اول جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، پھر بیت المقدس بنایا گیا، دوبارہ بیت اللہ بنایا گیا، یعنی قبلہ ثانی بیت المقدس ہے، لیکن ایک تعامل شامل ہو چکا ہے۔ اگر قبلہ اول کہا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نمازیں فرض ہونے کے بعد قبلہ ثانی ہی تھا، مدینہ منورہ آنے کے بعد جب ایک مستقل ماحول شروع ہوا تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ پیچھے ایک وہ بھی چلا تھا کہ کچھ گمراہ فرقوں نے یہ بات بھی شروع کی تھی کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ جس چیز کا تعامل چل جائے، عوام میں عام ہو جائے، تو خام خواہ کسی بات کو کر کے ایک نیا شوشہ نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ لوگ کہیں مولوی آج تک غلط کہتے رہے۔ وہ اس وجہ سے قبلہ اول بیت المقدس اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وما كان الله ليضيع قد نرى تقلبا، تو آپ علیہ السلام کی جب بیت المقدس کی طرف رخ ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے دل کی چاہت تھی کہ دوبارہ بیت اللہ ہو جائے، کہ دوبارہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور دعا کرتے کہ دوبارہ بیت اللہ ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ مسکن تھا، پیدائش کی جگہ تھی، آدمی کو اپنے گاؤں سے فطرتی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں قد نرى، یہ نبی جی ہم دیکھ رہے ہیں
قد نرا ہم تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہک فی السماء آپ کے آسمان کی طرف بار بار اٹھتے چہرے کو. یہ بات محاورہ ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ ہوگا تقلبہ اٹھتے بار بار اٹھتے وجہ کا چہرے کو فی السماء آسمان کی طرف. یہ نبی جی ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھتے چہرے کو دیکھ رہے تھے, یعنی آپ کی دعا کو دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. فلنولینک اب ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاها جو آپ کو پسند ہے. فولی وجہ کا اب یہاں پر قبلہ بدلنے کا جو حکم ہے وہ یہ جملہ ہے, یعنی قبلے کا جو بدلنے کا حکم ہے وہ اس جملے میں ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد لو اب اپنا رخ حرم کی طرف کر لو. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. لو اب اپنا رخ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وحیث ما کنتم اب آگے یہ بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر ہو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو, بلکہ جہاں کہیں بھی تم ہو وحیث ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو فولوا وجوہکم شطرا یعنی دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی شخص ہے فولوا وجوہکم شطرا وہ اپنا چہروں کا رخ بیت اللہ شریف ہی کی طرف رکھا کرے. فولوا وجوہکم شطرا رکھا کرو اپنے چہروں کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ اس بات وہ خوب جانتے ہیں أَنَّ الْحَقُّ کہ یہی بات حق ہے مِن رَبِّهِمْ جو پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات پہلے سے لکھی تھی کہ قبلہ تبدیل ہوگا. یعنی عیسائی اور یہودی اس بات ان کی کتابوں میں بات لکھی تھی اور یہ بات کو جانتے ہوئے یہ مزاح ویسے اڑا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قبلہ تبدیل ہوگا. لِيَعْلَمُونَ أَنَّ یہی بات حق ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اگر تم اہل کتاب کے پاس یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ, یعنی ان کو کیا کیا دکھا دو, یعنی بالکل حق واضح بھی کر دو. اگر لے آؤ لفظی ترجمہ اگر لے آؤ تم اہل کتاب کے پاس جن کو کتاب دی گئی ان کے پاس بکل آیتن ہر قسم کی نشانیاں ما تبعوا قبلتک یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, بیت اللہ کی پیروی نہیں کریں گے. اب یہاں پر ایک بات چلیں وما انت بتابع قبلتہم نہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہو, نہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے نہ تم ان کی قبلے پر نہ تم عمل کرنے والے ہو ان کی قبلے کی طرف. انا ہم بیت المقدس یعنی تم ان کے کہنے پر بیت المقدس کا رخ نہیں کرو گے اور وہ تمہارے کہنے پر بیت اللہ کا رخ نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور وہ ایک دوسرے کے قبلے کا بھی رخ نہیں کریں گے. وہ ایک دوسرے کے قبلے کا بھی رخ نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا وہ ایک دوسرے کے قبلے کا رخ نہیں کریں گے؟ عیسائی جو ہیں ان کا قبلہ بیت اللحم ہے, عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم ہے اور یہودیوں کا بیت المقدس ہے. یعنی پہلے بھی وہی تھا, بیت المقدس رخ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بیت اللحم. بیت اللحم کہاں ہے؟ یہ یروشلم یعنی جو موجودہ بیت المقدس بھی جہاں ہے اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت اللحم. اس کو آج کل چرچ آف نیٹیوٹی کہتے ہیں, جہاں پر 25 دسمبر کو بہت بڑا میلہ لگتا ہے. پہلے پابندی تھی لیکن ابھی پچھلے سال اسرائیل نے دوبارہ وہ اس کو بحال کر دیا اور وہ دوبارہ 25 دسمبر کو کرسمس کا ایک بڑا رونق میلہ بھی ہوتا ہے. یعنی ان کا جو مرکز ہے عیسائیوں کا وہ بیت اللحم چرچ آف نیٹیوٹی جسے کہتے ہیں وہ ہے, وہ ان کا قبلہ تھا. تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض کہ نہ عیسائی اور نہ یہودی نہ عیسائی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں نہ یہودی بیت اللحم کی طرف رخ کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اس کے بعد اس علم کے آنے کے بعد یعنی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اب اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے, اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس علم کے آنے کے بعد یعنی جو وحی کا علم جو قبلے کا علم آپ کے پاس آ گیا ہے, اگر آپ اس کے بعد بھی قبلے کو تبدیل کریں گے انک اذا لمن الظالمین تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ
وہ قبلے کی تبدیلی کو، جیسے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ یہودی اور عیسائی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قبلہ تبدیل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ قبلے کی تبدیلی کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وان فریقا منہم، یقین جانو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکتمون الحق، وہ حق کو جان بوجھ کر انہوں نے چھپا رکھا ہے، حق کو جان بوجھ کر انہوں نے چھپا رکھا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں، الحق من ربک، حق وہی ہے، حق وہی ہے، من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، اور تم نہ ہو اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ، یعنی حق وہی ہے جو یعنی قبلے کی تبدیلی کے بارے میں کسی قسم کی شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے، یعنی میں نے سمت کا تذکرہ کر دیا، عیسائیوں کی بیت اللحم، یہودیوں کی بیت المقدس اور مسلمانوں کا بیت اللہ، ہر گروہ کی ایک سمت ہے، وہ مولیہ جس کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، بس نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑو نہ قبلے کے مسئلے پر، یعنی قبلہ تو وہی ہے جو بیت اللہ ہے، لیکن اس بات کو محض بنا کر رکھ دینا، ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں رخ کریں گے، بھئی اگر مسلمان ہوتے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، تو اس مسئلے کو بیٹھ کر لے کر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی کرنے کا کام یہ ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کے سب کو تمہارے پاس لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ عزیز پر قادر ہے، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو تمہارے پاس لے آئے گا، یعنی تم سب کو اپنے پاس لے آئے، نہیں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کو اللہ اپنے پاس لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں یہ ادھر ادھر رخ کر کے، اس بات خلاصہ یہ ہے کہ بھئی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ بروز محشر تمہیں اکٹھا کر دے گا، ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے، اب یہ پچھلے اس کا تتمہ ہی چل رہا ہے کہ ومن حیث خرجت، کہ جہاں سے بھی تم نکلو، جہاں کہیں بھی تم نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی برحق ہے تمہارے یہی وہ حق بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب کبھی جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، جہاں کہیں آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور ایمان والو جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، بیت اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے اپنا قبلہ بدلنے میں کوئی تعامل نہیں کرنا، تمہارا قبلہ اب مسجد حرام ہی رہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اب ان لوگوں کو تمہارے اوپر حجت بازی کا موقع نہ ملے، یعنی حجت بازی کا موقع نہ ملے، حجت کیسے پوری کرتے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ جب بیت اللہ کی طرف رخ ہوا تو یہود کہتے تھے، نہیں بیت المقدس کی طرف جب رخ تھا تو یہود کہتے تھے دین کا تو ہمارے انکار کرتے ہیں اور قبلہ ہمارا اپناتے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور رخ بیت المقدس کا کرتے ہیں، تو یہ دو باتیں تھیں، تو یہ حجت وہ قائم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم نے اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اگر تم بھی دو قبلوں کی طرف ہو جاؤ گے تو ان کو حجت بازی کا موقع مل جائے گا کہ تم پر تان و تشنی کا کبھی وہاں کبھی ادھر، تو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو حجت بازی کا موقع نہ ملے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظلم کے خوگر ہیں، جو کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے، وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، یعنی یہ آپ احتیاط کریں، احتیاط برتیں، خیال کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دشمن کو موقع ملے، حاسدین پیدا ہوئے، مطلب آپ کے خلاف لوگ کام کریں، مگر جو لوگ ہیں ہی اس مزاج کے ہیں، جو ظلم کے خوگر ہیں، جو ظلم کی عادتی ہیں، جن کے اندر ظلم کی عادت ہے، تان و تشنی کی عادت ہے، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ترجمہ ہوگا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کے عادی ہیں،
تو اس کے بریکٹ میں ہوگا وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے. فلا تخشوہم وخشونی، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو. یعنی تم ان کا خوف نہ رکھو، میرا خوف رکھو. ولیتم نعمتی، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنے انعامات کو تم پر. ولعلکم تہتدون، اور تم رائے حق پر قائم رہو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور اتباع یہ بعثت نبوی کے مقاصد جیسے پہلے بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں، اب دوبارہ اسی طرح کی ایک آیت ہے، اتباع رسالت ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہم تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارے دلوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، ویعلمکم الکتابہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. دوسرا پارہ، دوسرا صفحہ. تیسرے رکوع کی ابتدا ہے، 2 رکوع مکمل ہو کر تیسرے رکوع کی ابتدا. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یعنی جب کوئی مشکل آ جائے تو انسان صبر کرے اور اس کے ساتھ نوافل نماز کا اہتمام کرے، اور فرائض کا اہتمام تو ویسے ہی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر نفلی نماز راجح قول ہے کہ نفلی نماز پڑھے، 2 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو صبر نصیب فرماتے ہیں. تو صبر سے مراد یہاں پر جو ہے نصرت ہے، معیت خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے قلب میں اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ولا تقولوا، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اموات، کہ وہ مردے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے. یعنی جو شہداء ہیں، جو شہداء کی زندگی ہے، ان کی حیات کے آثار اوروں سے قوی ہیں، ان کی حیات کے آثار اوروں سے قوی ہیں، معمولی مردوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ممتاز حیات ہے، کوئی علیحدہ حیات ہے، ممتاز حیات کی طرح وہ زندہ ہیں، اور تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے خوف سے، کسی قدر خوف سے، اور بھوک سے، اور مال میں کمی کر کے، والانفسی، اور جان میں کمی کر کے، والثمراتی، اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو. یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو، مسلمانوں کو، اللہ کے جو دشمن ہیں وہ تنگ بھی کریں گے، اور کبھی کبھی بھوک بھی ستائے گی، کبھی کبھی معاشی تنگی بھی آئے گی، کبھی کبھی بیٹے، خاندان یہ لٹ جائے گا، جانیں کٹیں گی، اور کبھی پھلوں کی کمی آئے گی، قحط سالی آئے گی. تو مسلمانوں پر ایسے حالات کا آنا یہ کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے.
تو جو ان آزمائش پر صبر کر جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ وصابرین، اب یہ جو مبشر الصابرین ہے یہ اگلی آیت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جہاں لام الف لکھا ہوتا ہے، یہ لام الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ جو صابرین اور الذین کے درمیان لام الف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں بعض اوقات آیات کے درمیان میں لام الف آتا ہے، جیسے اگر اس صفحے میں دیکھا جائے کہیں پر لام الف آتا ہے تو وہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف کرنے سے معنی غلط ہونے کا امکان ہے۔ جیسے آپ اگلے صفحے میں اوپر 16 سطری جن کے پاس قرآن ہے وہ چوتھی لائن میں دیکھیں تو وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ہے، یہ خیرن فإن اللہ سے پہلے لام الف ہے، تو لام الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے وقت خیرن فإن اللہ پڑھیں، ومن تطوع خیرا نہ پڑھیں، تاکہ اگر ومن تطوع خیرا پڑھیں گے تو معنی جو ہے وہ اور ہو جائے گا یا اور ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بہرحال اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں طوا ہو، جیسے اس سے پیچھے طوا ہے درمیان میں دو جملوں کے درمیان، تو وہاں پر وقف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں لام الف ہو وہاں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جو لوگ الذین، کہ وہ لوگ اذا اصابتہم، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی مصیبت، اب یہاں دیکھیں لام الف ہے، الذین، جب وہ لوگ جو پہنچتی ہے ان کو مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا، اور ہمیں الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم، یہ وہی لوگ ہیں، صلوات من ربہم، ان پر خصوصی رحمتیں ہیں پروردگار کی طرف سے، ورحمت، اور عمومی مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات خصوصی رحمت، رحمت سے مراد عمومی رحمت، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت جو اللہ تعالیٰ سب پر ڈالتے ہیں، ان پر وہ سایہ بھی ہے جو تمام مسلمانوں پر ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک خصوصی رحمت بھی اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ ان پر ڈالتے ہیں۔ حیوانات اور جانور، فرشتے، انسان، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی ایسی چیز دی ہے جو آدمیوں کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرتی ہے اور جانوروں سے بھی ممتاز کرتی ہے؟ حیوانات کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں ہے، اور فرشتوں کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ حیوانات کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں ہے، فرشتوں کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، لیکن ان دونوں کو روکنے کے لیے اللہ نے انسان کو صبر دیا ہے۔ شہوت اور عقل دونوں شہوت، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، ان دونوں کو روکنے کے لیے، یعنی عقل بھی انسان اچھی جگہ استعمال کرے اور شہوت بھی جہاں پر جو جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محل مقرر کیا ہے وہاں پر استعمال کریں، ان دونوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی دولت انسان کو دی ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا خاصہ دیا ہے۔ تو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور صبر میں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت پہنچے اس وقت صبر کرنا باعث اجر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب بے اختیار ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس وقت جو صبر ہے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ یہ اور چیز ہے، وہ پھر صبر نہیں رہتا۔ اب جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہمیں صبر ہی کرنا ہے، تو لیکن جب انسان قادر بھی ہو، کچھ کر بھی سکے، لیکن پھر بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، تو یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ پیدا نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہ کرے۔ باقی کسی صدمے پر آنسو بہانا، بے اختیار رونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ملامت ہے۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی وفات پر اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ رونا جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بس گلہ شکوہ اللہ تعالیٰ کا پیدا نہ ہو، بس یہی صبر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، بس بھلا اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان کی اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔
ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلا کوئی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے بس اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ جو ہیں، یہ آج جب بھی کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان صحیح کرتا ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے، اور اسی طرح یہ ان میں درمیان چکر لگاتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں۔ تو یہ صفا مروہ کی صحیح دور جاہلیت میں بھی تھی، دوڑا کرتے تھے لوگ دور جاہلیت میں بھی۔ تو جب مسلمان ہوئے تو صحابہ نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جو جاہلیت میں تھی، یعنی جاہلیت میں جو بھی کام ہوتا تھا تو کہتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ برا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو صفا مروہ کی صحیح کے حوالے سے بھی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید یہ بھی جو ہے جاہلیت کا کام ہے، ہم نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم صفا مروہ کی صحیح بھی کرو، یہ جاہلیت میں اگرچہ ہوتا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ جو صفا کا پہاڑ ہے، مروہ کا پہاڑ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر دوڑتی تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانے کے لیے، جو پورا قصہ ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال لیکن یہاں پر 2 بت رکھے تھے جس وجہ سے یہ لوگ ان کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ در حقیقت وہ تو ایسا تھا کہ انہوں نے 2 بت نہیں تھے، وہ 2 کوئی ایک مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو پتھر بنا دیا تھا، تو ان کو بطور عبرت کی پہاڑی پر رکھ دیا گیا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا تو لوگوں نے بجائے اس کو عبرت سمجھنے کے اس کو خدا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بہرحال اس وجہ سے بھی صفا مروہ کے حوالے سے صحابہ جو تھے وہ تھوڑے سے ان کے دل میں اشکالات تھے کہ بھی جاہلیت کی چیزیں لہٰذا ہم صحیح نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، صحیح کرو، اور خوشی سے اگر کوئی بھلائی کا کام کرو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ اس کے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دینے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو ہم نے روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود کہ ہم کھول کر بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور انسان بھی لعنت کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کو ہدایت اور روشن واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان کے لیے کتاب میں بیان کر لی تھیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہ چھپاتے، لیکن انہوں نے چھپانا شروع کر دیا تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور چھپائی ہوئی باتوں کو واضح کر دیا، یعنی یہود اور عیسائی وہ جنہوں نے بعد میں آپ علیہ السلام کے بعد، آپ علیہ السلام کی دعوت کے بعد ان کے جو پرانی کتابوں میں جو باتیں تھیں ان کو ظاہر کر دیا، ان کو واضح کر دیا، ان کو امت کو بتلا دیا، تو ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وہ بینوا، اور چھپائی ہوئی باتوں کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے کا عادتی ہوں، میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، مجھے توبہ قبول کرنے کی عادت ہے، الرحیم، اور میں بڑا رحمت والا ہوں۔ یعنی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یعنی یہ میں نے جیسے کہا کہ وہ لوگ جو عیسائی اور یہودی جو اسلام سے بعد میں اسلام لے آئے اور انہوں نے جو یہ نشانیاں تھیں جو تورات اور انجیل میں آپ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو بتا دیا، ان کو ظاہر کر دیا اور توبہ کر لی اور اسلام لے آئے، ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی ان کی میں نے توبہ قبول کر لی ہے، اگر انہوں نے کچھ عرصہ چھپایا بھی تھا اور کچھ عرصہ اپنے اسلام نہیں بھی لایا تھا تو میں نے وہ تمام چیزوں کو معاف کر دیا اور میں ان کی توبہ قبول کر چکا ہوں۔ ان الذین کفروا، بھلا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، وماتوا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یعنی جو کفر کی حالت پر مر گیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت ہے۔
اس لیے کوئی کافر مر جائے تو اس کے لیے غمگین بعض اوقات ہمارے ایک مشترکہ ماحول کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے اور جدیدیت کا تقاضا ہے کہ کسی کافر کوئی اگر اچھی شخصیت بے شک کیوں نہ ہو سماجی اعتبار سے، اس کے مرنے پر انتہائی غم کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ غم ایک چیز ہے، اگر تعلق ہوتا ہے آدمی کو دکھی افسوس تو ہوتا ہے، اس بات پر افسوس ہونا چاہیے کاش وہ ایمان لے آتا۔ اس کی ذات پر اتنا زیادہ غم کرنا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل جدیدیت کا دور ہے، تو کفار جو ہیں وہ دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، سائنسی حوالے سے مختلف اچھے کام کر لیتے ہیں، اور یا جیسے آج کل کرکٹ کے شوقین ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کسی ایک کافر کا جو اس کا کوئی ہنر ہے اس کا بہت زیادہ دیوانہ ہونا یا اس کی بہت زیادہ تعریف کرنا یا اس کے بارے میں دل کو بہت صاف رکھنا، دل کے حوالے سے دل کا میلان رکھنا، یہ آدمی کے ایمان کو متاثر کرتا ہے۔ کافر سے آدمی کو محبت نہیں ہونی چاہیے، تعلق اچھا رکھنا چاہیے، رواداری رکھنی چاہیے، اگر ساتھ رہتا ہے معاشرتی طور پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کی خیرخواہی کے کام کرنے چاہیے، بعض اوقات اس کا دل بدلنے کے لیے کچھ تعاون بھی کر دینا چاہیے، لیکن دلی محبت کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دلی محبت کسی کافر کے ساتھ ہوگی تو دل کا ایمان متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ خالدین، بعض اوقات ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کافر ہو کے اتنا اچھا ہے، ہمارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، یہ عموماً جملہ ہوتا ہے، خاص کر جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ٹھیک ہے، وہاں کی دنیاوی ماحول اچھا ہے، قانون اچھا ہے، ہم اس کی وہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جو اسلام کی ایک نورانیت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ صفائی یہ اور قانون نظام وہ گورے کا نظام ہے، کافروں کا نظام ہے، وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اچھا ہے نظام، اس کی ہم تعریف اس اعتبار سے کریں گے، لیکن اسلام کے ساتھ موازنہ کر کے اسلام کو کم ٹھہرانا اور کفار کے نظم کو بڑا بنانا یہ قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اس سے ایمان کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور ہمارے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ کافر کا موازنہ مسلمان کے ساتھ کسی صورت نہیں ہے۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، یعنی جہنم میں کفار ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا الہ واحد ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن وہ سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر جو تیرتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس کہ لوگوں کے فائدے کا سامان اٹھاتی ہیں، یعنی لوگوں کے فائدے کا سامان جو ہے وہ لے کر تیرتی ہیں، وہ محاورہ ترجمہ ہوگا وہ کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، فاحیا بہ الارض، اور زندگی دی اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں پھیلا دیے من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخری اور ان بادلوں میں جو کام میں لگے ہوئے ہیں، المسخری جو کام میں لگے ہوئے ہیں، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، تو یہ ایک تھوڑی سی تفصیل لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کو دیکھو، دن کے آنے جانے کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو وہ سمندر میں کیسے چل رہی ہیں اور لوگوں کے فائدوں کا سامان ادھر ادھر منتقل کر رہی ہیں، اور دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے، ایک بنجر زمین ہوتی ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے، وہ آباد ہو جاتی ہے، پھر اناج دینے لگتی ہے، اور میں نے دیکھو دنیا میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر سال کتنے جانور ذبح
ذبح ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر، لیکن اگلے موقع پر اس سے زیادہ جانور دستیاب ہوتے ہیں، بلکہ کتنے ہی جانور بکتے نہیں، ذبح نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اس موقع پر ایک مثال یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو برکت ہے اس کو سمجھا کیسے جائے۔ یہ جو کتیا ہے یہ تقریباً 7-8 بچے دیتی ہے، اور جو بکری ہے وہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2، اس سے اوپر نہیں دیتی۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں کتے زیادہ ہیں یا بکری زیادہ ہے؟ بکری زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں برکت رکھی ہے اور کتے میں برکت نہیں رکھی۔ تو یہ جو بکری ہے اس کی پیدائش کم ہے، لیکن کتے کی پیدائش زیادہ ہے، لیکن برکت اللہ نے بکری میں رکھی ہے کہ ہر سال اتنی ذبح بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود بکری بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ برکت کی ایک مثال سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت رکھ دیں، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو، لیکن اس کا استعمال زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس مال میں برکت ہو بے شک اس کا استعمال زیادہ ہو، وہ ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ بات عقل سے سمجھنی چاہیے، عقل برکت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایک برکت ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کم پیسوں میں زیادہ کام کروا دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اگلا صفحہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اندادیں دوسروں کو خدائی کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من یتخذوا، جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اندادن شریک ٹھہراتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ مومن ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، اشد حب للہ، اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر کاش کہ یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں تو اس وقت سمجھ لیا کریں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت شدید عذاب دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، وہ اپنے بتوں سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومنین کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں تو اس وقت سمجھ لیا کریں گے کہ اب تو تمام تر طاقت اللہ ہی کی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ مشرکین کا تذکرہ پیچھے سے شروع ہو گیا ومن الناس سے، تو ابھی مشرکین کا ہی تذکرہ آگے چل رہا ہے، اور ان کے قیامت کے حوالے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے ان کے ساتھ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بے تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی جو بت یا پیشوا ہوں گے وہ بے تعلقی کا اعلان کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، برات کا اعلان کریں گے، بے تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے، اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اعلان کریں گے۔ یعنی اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب بے تعلقی کا اعلان کریں گے پیشوا لوگ اپنے پیروکاروں سے، یعنی جو دنیا میں جن کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، قیامت کے دن اللہ ان کو کہیں گے کہ بھئی تو یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو آگے سے وہ کہیں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی، خواہ وہ انسان ہوں یا بت ہوں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان سے بے تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، یہ ہمارے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ آگے چلیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام باہمی رشتے کٹ جائیں گے، یعنی تمام اسباب، تمام باہمی رشتے کٹ جائیں گے۔ یعنی جب تبرع کا اس آیت کا پورا خلاصہ بامحاورہ یہ ہوگا کہ جب قیامت والے دن بیزاری کا اعلان کریں گے، بے تعلقی کا اعلان کریں گے پیشوا لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے اپنے پیروکاروں سے، اور وہ پھر عذاب کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات یہ ہوں گے کہ ان کے لیے تمام باہمی رشتے، تمام اسباب جو ان کو نجات دلا سکیں قیامت کے دن وہ سب کے سب کٹ جائیں گے۔ یعنی جو جن پر ان کو امیدیں ہوں گی، یعنی ان کی ہم عبادت کرتے تھے یہ ہماری جان چھڑائیں گے، تو وہ بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور یہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسباب ہوں گے، تمام باہمی رشتے جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، اب پیروکار جواباً کیا کہیں گے؟ جواباً
یعنی جب جو پیشوا ہیں جن کی عبادت کی جا رہی تھی، بت ہو گئے یا کوئی بھی انسان یا کسی کو بڑا بنایا تھا، تو نمرود جیسے نمرود کے جو پیروکار ہوں گے، نمرود خدا بنا بیٹھا تھا، تو نمرود یعنی سمجھے قیامت والے دن اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دے گا، اور جب وہ برات کا اعلان کرے گا تو ابھی جو آگے اس کے پیروکار ہوں گے، یعنی جو سامنے جو اس کی عبادت کرتے تھے، وہ جواباً کیا کہیں گے، اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی، پیروکاری کی